دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا نبی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ تو دوستو اس نبی کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے فرمائی اور پھر اس میں روح پونکی۔ دوستو وہ نبی جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ دوستو یہ مہینہ جو ابھی شروع ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہینے میں معراج کی سعادت حاصل کی، یعنی رجب کے مہینے اور بخششوں والے مہینے، مغفرت والے مہینے رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ دنیاوی 40 مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی، تو وہ اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر بہت طاقتور تھے، بڑے برداشت والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے کے روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، یعنی تقریباً ایسا تھا کہ رمضان کے تو فرض روزے تھے، وہ تو ہر دن کا روزہ رکھنا ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً شعبان کے ہر روز کا روزہ رکھا۔ یہ نفلی روزے تھے مگر انہوں نے اس کا اہتمام رکھا۔ مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت اتنی طاقتور نہیں ہے، تو انہوں نے ہماری طاقت کو رمضان کے لیے بچانے کے لیے ہمیں 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا کہ 1 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک آپ لوگ اگر روزے رکھنا چاہیں، 1 2 2 3 3 یا پھر پورے 15، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ سے ہوتے تھے اور دوسرے دن روزہ سے نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے ہمیں بھی یہ وصیت کی ہے اس مثال کے ذریعے سے کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے سوائے رمضان کے روزوں کے، نفلی روزے اگر آپ نے رکھنے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ جو ہے وہ بہترین روزہ ہے نفلی روزوں میں، کہ ایک دن روزے سے ہوتے تھے، دوسرے دن افطار سے ہوتے تھے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدن کو کمزوری نہیں آتی ہے، یعنی جس طرح سے بدن رہتا ہے نہ زیادہ طاقت پکڑتا ہے اور نہ زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ تو دوستو شعبان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے پورے سال بھر کے روسٹر اللہ کے ہاں تیار ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو سال بھر کا پروگرام ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں تیار ہوتا ہے۔ ہمیں کتنا رزق ملنا ہے، ہم نے کتنی سانسیں لینی ہے اس سال میں، ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے، وہ جو تقدیراً فیصلے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ لکھے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی یہ شعبان کے مہینے کے بعد ایک آدمی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے مگر اسے آسمانوں میں مردہ لکھ لیا گیا ہے۔ آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، مگر اس کی موت لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ تو دوستو اس طرح سے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری کوشش ہے کہ جب ہمارے اعمال، ہمارے سال بھر کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں تو ہم روزے سے ہوں۔ دوستو
کوشش ہونی چاہیے کہ شعبان کے مہینے کا ہم صحیح اہتمام کریں. ہم اس میں فرائض سے غفلت برتنے کے بغیر نوافل پر بھی زور دیں. تہجد کی نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں. اور جب پہلا مہینہ ہماری یعنی سال کا شروع کا، جب ہمارے سب اعمال، سب ہمارے لیے جو کچھ بھی کاتب لکھ چکے شعبان کے مہینے میں، تو اس کے بعد جو ہمارا پہلا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، تو اس رمضان کے مہینے کے لیے ہم جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور دماغی طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار رہیں اور اس کے فائدے اٹھائیں اور بخششیں سمیٹیں. دوستو، آج کا سوال ہے کہ شعبان کی وہ کون سی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نصف آسمان پہ آ کر کے منادی کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو تاکہ میں اسے قبول کروں. دوستو، وہ کون سی رات ہے؟